السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارے معاشرے میں اس جدید ترین دور کے اندر یہ جملے ہمیں سننے کو ملتے ہیں کہ جو جہاں لگا ہے اس کو لگا رہنے دیں، اپنا چھوڑے نہیں اور کسی کو چھیڑے نہیں۔ مطلب کیا ہے، اگر آپ کسی کو دیکھتے ہیں وہ زنا کر رہا ہے تو آپ اس کو روکے نہ، جو شراب پی رہا ہے آپ اس کو روکے نہ کہ شراب بھائی نہ پیو، جو بندہ جھوٹ بول رہا ہے آپ اس کو روکے نہ، اس کو جھوٹ بولنے دیں، جو سودی نظام کا حصہ بنا ہے، سود کھا رہا ہے یا سود دے رہا ہے آپ اس کو روکے نہ، بس چونکہ آپ اپنا قبلہ درست رکھیں۔ بھیا یہاں پہ کسی کو چھیڑنا نہیں ہے، آپ اپنے معاملات کو درست رکھو۔ حالانکہ ایک ایز اے مومن، ایز اے مسلمان، ایز اے کلمہ گو، اللہ تبارک و تعالیٰ ایک مسلمان سے کیا چاہتے ہیں؟ قرآن مجید ہے، سورۃ المائدہ ہے، اس کی آیت نمبر 2، اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے سے تعاون کرو۔ ایک بندہ نماز نہیں پڑھتا آپ اس کو نیکی کی دعوت دیں، ایک بندہ زنا کر رہا ہے آپ اس کو نیکی کی دعوت دیں، بس یہ ہے کہ برائی کا حصہ نہ بنے، نیکی کی دعوت دیں۔ اور قرآن مجید میں اللہ رب العالمین سورۃ النحل اس کی آیت نمبر 125 میں ارشاد فرماتے ہیں ادع الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن، آپ اپنے رب کی طرف لوگوں کو دعوت دیجئے حکمت کے ساتھ، دانائی کے ساتھ، جتنی اچھی سمجھ اللہ نے آپ کو دی ہے اتنی اچھی سمجھ کے ساتھ آپ لوگوں کو دین کی دعوت دیں، اچھائی کی دعوت دیں، برائی سے روکیں۔ قرآن مجید میں اللہ کا حکم بھی ہے، سورۃ القصص اس کی آیت نمبر 87 میں اللہ فرماتے ہیں وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ، اللہ کی طرف بلائیے لوگوں کو۔ اب اللہ کہتے ہیں اللہ کی طرف بلائیں، سچ کی طرف بلائیں، نیکی کی طرف بلائیں، اور یہاں پہ لوگ کہتے ہیں نہ کسی کو کچھ نہیں کہنا۔ اور چوتھی آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں کہ سورۃ آل عمران اس کی آیت نمبر 4 میں اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم میں سے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو لوگوں کو نیکی کا حکم دے اور برائی سے روکے، اور یہی لوگ کامیاب ہیں جو لوگ نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور آیت میں بھی اللہ فرماتے ہیں کنتم خیر امہ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم بہترین امت ہو، تمہیں تو اللہ نے اسی لیے ہی پیدا کیا ہے کہ تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو۔ اگر ہم یہ کام چھوڑ دیتے ہیں، لوگوں کو نیکی کا دعوت دینا اور برائی سے روکنا، تو میرے بھائی ہم بہترین امت نہیں ہیں۔ یہ بہترین امت امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے کہا گیا ہے کہ یہ نیکی کا حکم دیتی ہے اور برائی سے روکتی ہے۔ اور دو حدیثیں میں یہاں پہ کوٹ کر دیتا ہوں، صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے، حدیث کا نمبر کتاب الامارہ کی یہ حدیث ہے، حدیث کا نمبر 1893 ہے، 1893 نمبر یہ حدیث ہے۔ حضرت ابو مسعود عقبہ بن عامر انصاری بدری صحابی ہیں، ان سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من دل علی خیر فلہ مثل اجر فاعلہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ کسی کو نیکی کی دعوت دیتا ہے، نماز کی دعوت دیتا ہے، سچ بولنے کی دعوت دیتا ہے، آنکھوں میں حیا پیدا کرنے کی دعوت دیتا ہے، شرمگاہ کی حفاظت کی دعوت دیتا ہے، جو بندہ بھی کسی کو نیکی کی دعوت دیتا ہے تو جتنا کام، جتنا اجر اس کام کرنے والے کو ملے گا اتنا اجر ہی اس کہنے والے کو ملے گا۔ اور یہ حدیث کس موقع پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی؟ اگر آپ اس کا بیک گراؤنڈ پڑھیں تو ایک صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے سواری کے لیے ایک سواری کی ضرورت ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس تو سواری نہیں ہے۔ تو وہاں پہ بیٹھے ایک شخص نے بتایا کہ میں اسے ایک ایسے آدمی کا بتا سکتا ہوں کہ جو اسے سواری مہیا کر دے گا۔ تو اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو بندہ خیر کی طرف، بھلائی کی طرف، علی الخیر کی طرف لوگوں کو بلاتا ہے، ترغیب دیتا ہے، اس موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث بیان کی ہے۔ تو اگر میری دعوت پر ایک بندہ بھی نمازی بن گیا، میری دعوت پر ایک بندہ بھی سچ بولنا شروع ہو جائے گا، دیکھیں نا اب یہ ہمارا ویڈیو بنانے کا ایک مقصد ہے
کہ ہم خیر میں حصہ ڈالیں، بلغوا عنی ولو آیا کے تحت۔ تو جو بندہ اس خیر کو آگے پھیلائے گا، پہنچائے گا، ہماری وجہ سے اگر ایک بندہ بھی راہ راست پہ آ گیا، انشاءاللہ تعالی ہمارے لیے ہدایت کے لیے یہی کافی ہے۔ جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا تھا، علی اگر تیری وجہ سے کہ ایک بندہ بھی راہ راست پہ آ گیا، بھلائی کے کاموں کی طرف آ گیا، نیکی کی طرف آ گیا، تو یہ 100 اونٹ اللہ کے رستے میں صدقہ کرنے سے بہتر ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اچھائی کا حصہ بنیں۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، صحیح مسلم کے اندر ہی موجود ہے، کتاب العلم کے اندر، حدیث کا نمبر 2674، 2674 نمبر حدیث کا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، آپ نے فرمایا، من دعا الی ہدی کان لہ من الاجر مثل اجور من تبعہ، جس نے کسی ہدایت کی طرف بلایا تو اسے ان تمام لوگوں کے برابر اجر ملے گا جو اس کی پیروی کرنے والوں کو ملے گا۔ فار ایگزامپل، آپ کہیں میلے پہ، کہیں چوک پہ 10 بندوں کو دعوت دے دیتے ہیں، 5 بھائیوں کو دعوت دے دیتے ہیں، 2 بھائیوں کو دعوت دے دیتے ہیں، اور وہ نمازی بن جاتے ہیں۔ 10 بندوں کو آپ دعوت دیتے ہیں، 10 کے 10 وہی نماز پڑھنے کے لیے آ جاتے ہیں، جتنا اجر ان کو ملے گا اتنا ہی اجر آپ کو ملے گا۔ لا ينقص ذلك من اجورهم شيئا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کام کرنے والا ہے اس کا اجر کم نہیں ہوگا۔ اور اس طرح آپ نے فرمایا ومن دعا الى ضلالۃ، اور جو کسی برائی گمراہی کی طرف بلائے گا، کان علیہ من الاثم مثل آثام من تبعہ، آپ نے فرمایا جو برائی کی دعوت دیتا ہے تو جو برائی کرنے والے کو گناہ ہے اتنا ہی گناہ اس بندے کو ملے گا جو اس برائی کی دعوت دیتا ہے۔ آپ نے فرمایا لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا، اور ان کے گناہ میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ تو میرے محترم سامعین، ناظرین، ہماری دعوت کس کے لیے ہے اور کیا ہے کہ ہم لوگوں کو اچھائی کا حکم دیں اور برائی سے بچائیں۔ ہماری وجہ سے کوئی ایک بندہ سچ بولنا شروع ہو جائے، ہماری وجہ سے کوئی ایک بندہ غیبت کو چھوڑ دے، ہماری وجہ سے کوئی ایک بندہ نمازی بن جائے، ہماری وجہ سے کوئی ایک بندہ سود کو چھوڑ دے، ہماری وجہ سے کوئی ایک بندہ اپنی آنکھوں میں حیا پیدا کر لے، ہماری وجہ سے کوئی ایک بندہ فلمیں چھوڑ کے اللہ کے دین کی طرف آ جائے، انشاءاللہ تعالی یہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ اور یہ جملے بولنا کہ جو جہاں لگا ہے لگا رہنے دیں، اپنا چھوڑے نہیں، کسی کو چھیڑے نہیں، یہ غلط جملے ہیں، کتاب و سنت کے خلاف ہیں۔ ہمیں تو پیدا ہی اس لیے کیا گیا ہے کہ ہم لوگوں کو خیر کی دعوت دیں، اور اب نبی تو آنا کوئی نہیں ہے، اب نبیوں کے بعد والا سلسلہ اللہ نے وہ ہمارے ذمہ لگایا ہے، بلغوا عنی ولو آیہ کے تحت، کہ ایک آیت کا بھی تمہیں اگر علم ہے تو وہ آگے لوگوں تک پہنچاؤ۔ اللہ ہمیں اس کو پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔